پی ٹی آئی نے آمادگی ظاہر کی ہے مذاکرات کے حوالے سے، اس کے پیچھے یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں وہ بھی ہو سکتی ہے وجوہات؟ جیسے ایک مثلاً یہ کہ جس طرح سے جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کو چارج کیا گیا ہے، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی کے پاس دوسرا آپشن تھا احتجاج کا، اس نے وہ بھی کر کے دیکھ لیا، اس میں بھی وہ جو اس کے ریزلٹس تھے یا جو جس طرح کے وہ نتائج چاہتی تھی وہ حاصل نہیں کر پائی۔ تو یہ جو ریسنٹ ڈیولپمنٹس ہمارے ملک کے اندر وقوع پذیر ہوئی ہیں، تو ممکنہ طور پہ یہ بھی اس نے بھی اسے موٹیویٹ کیا ہوگا کہ وہ مذاکرات کی میز پر آئے، یا صرف یہی وہ طریقہ ہے جہاں سے وہ کچھ گین کر سکتی ہے؟ آپ کی بات بالکل درست ہے۔ جو ابھی فیض حمید صاحب والا معاملہ ہے وہ بھی چونکہ بالکل اس وقت جہاں تک پہنچا ہے، جو کچھ خبریں آ رہی ہیں، تو اس میں جو ہے نا وہ بالکل پی ٹی آئی کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ اس میں جو ہے نا، حالانکہ میں ایک سیاسی ورکر ہونے کی حیثیت سے میں سمجھتا ہوں کہ کسی بھی سیاسی شخصیت کا، کسی بھی سیاسی ورکر کا، کسی بھی سیاسی لیڈر کا جو ہے نا وہ فوجی ٹرائل تو نہیں ہونا چاہیے، لیکن یہ نظر آ رہا ہے۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ ویسے ایک اور بات جو بہت اہم ہے، وہ آپ کی جو سیکنڈ لیڈرشپ ہے بانی پی ٹی آئی کے بعد، وہ سب لوگ مذاکرات چاہتے ہیں، اور اس کی وجہ بڑی خاص ہے کہ ان کو سمجھ آ گئی ہے کہ جو مرضی کر لیں یہاں پہ جو ہے نا وہ بیٹھنے کے بغیر یہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور آپ دیکھیں کہ جہاں تک ان واقعات کا تعلق ہے تو دیکھیں پیپلز پارٹی یہ کر چکی، نون لیگ یہ کر چکی، سب نے دیکھا، اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ تیارہ کیس بھی بنے، یہاں پہ آپ کو پتہ ہے کہ سانحہ کارساز بھی ہوتا ہے، اور اس کے بعد ہوا کیا؟ جب بھی جو اب دوبارہ وہ اقتدار میں آئے ہیں، دوبارہ وہ اس دھارے میں آئے ہیں، تو وہ ایک سیاسی جو ہے نا وہ بیٹھک سے بات ہوئی ہے، بیٹھنے کے بغیر وہ بات ممکن ہی نہیں ہے۔ اور اگر یہ سیاست کرنا چاہتے ہیں، اور بلکہ میں صلاح الدین صاحب کی بات جو انہوں نے کہا کہ سیاست کی جاتی ہے اقتدار کے لیے، اور بدقسمتی یہ ہے کہ شاید وہ جو ہے نا وہ جو کہنا چاہ رہے تھے وہ کچھ اور بات تھی جو میں سمجھا ہوں، اور جو پاکستان میں سمجھا جا رہا ہے اقتدار ہی سمجھا جا رہا ہے، حالانکہ ایسا نہیں ہوتا۔ سیاست جو ہے اس کا مقصد جو ہے وہ خدمت ہے، سیاست کا مقصد ہے راستہ نکالنا، ملک کے لیے کچھ کرنا۔ وہ اپوزیشن میں بیٹھ کے بھی ہو سکتا ہے، وہ اس کے ایوان کے باہر بھی بیٹھ کے ہو سکتا ہے۔ یہ جب سے ہم پاور پالیٹکس میں آئے ہیں، بدقسمتی یہ ہے کہ جس دن سے پاکستان کے اندر پاور پالیٹکس والی گیم شروع ہوئی ہے، اس کے بعد سیاست کا مطلب یہاں یہی نکلتا ہے جو صلاح الدین صاحب نے کہا ہے، اور اس کی وجہ سے آج ہر بندہ ہر قیمت پہ اقتدار میں آنا چاہتا ہے، اس پہ وہ لوگوں کی جانیں قربان ہو جائیں، اس پہ وہ ہمارا ملک کا جو ہے نا معیشت تباہ ہو جائے، ہماری اخلاقیات تباہ ہو جائیں۔ جو پاکستان کے ساتھ ہو رہا ہے، جو عوام کے ساتھ ہو رہا ہے، جو دنیا کے اندر ہماری اس وقت پوزیشن ہے، وہ جو ہمارے آئین اور قانون کا حال ہے یہاں پہ، وہ صرف اور صرف اس وقت ایک ہی بات ہر بندہ یہ سمجھتا ہے کہ میرا یہ ڈیوائن رائٹ ہے کہ میں جناب میں ہی اقتدار میں رہوں، دوسرا بندہ جو ہے نا اس کا حق نہیں ہے۔ اور اس وجہ سے آج ہم صرف اور صرف پاور پالیٹکس میں، اور اس میں ہم نے اداروں کو بھی کھینچ کے شامل کر لیا ہے۔ صلاح الدین صاحب، یہ حکومت کی کیا مجبوری ہے کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ مذاکرات کرے؟ وہ تو چاہے گی کہ اس وقت پی ٹی آئی کے اوپر مشکل وقت ہے، اس کی جو مزریز ہیں وہ اسی طرح سے چلتی رہیں، تو اس کے لیے اس مذاکرات کے اندر کیا رکھا ہے؟ پہلے تو ایک مختصر بات یہ کہ یہ جو اقتدار کی سیاست ہے یہ اقدار کے ساتھ بھی ممکن ہے، تو اقدار کو پرے چھوڑ کے اقتدار حاصل کرنا ظاہر ہے اس کو تو درست نہیں کہا جا سکتا۔ آپ نے جو ذکر کیا حکومت کی کیا مجبوری ہے، اس کو مجبوری نہ سمجھیں۔ سیاست ایک انہدامی طاقت کا نام نہیں ہے، یہ ایک تعمیری یہ تو آپ آئیڈیل بات کر رہے ہیں نا۔ میں عرض کرتا ہوں یعنی اگر آپ نے منہدم کرنا ہے کسی عمارت کو، اس کے لیے کوئی آرکیٹیکچر کے اصول کی ضرورت نہیں ہے، لیکن کسی عمارت کو تعمیر کرنے کے لیے ایک حسن فکر بھی چاہیے، اس کے لیے حسن عمل بھی چاہیے۔ تو سیاست کسی کو ملیا میٹ کر کے کسی کو ختم کرنے کا نام اگر ہوتا تو شاید اس سفر کو اور اس کام کو بہت ہی گھٹیا جانا جاتا۔ یہ ایک تعمیری سفر ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو بالکل ایک دوسرے کے مخالف ہوتے ہیں وہ مخالفت کا وہ سفر طے کرتے ہیں اس چوکھٹ تک پہنچنے کے لیے، اس کے بعد جس کو حق ملتا ہے اس چوکھٹ کو اون کرنے کا، اس کو تسلیم کرتے ہیں۔ حق حکومت کو تسلیم کیے بغیر معاملات آگے نہیں چل سکتے ہیں۔ لیکن اگر وہ حق حکومت جسے ہم کہتے ہیں قاعدہ اور قانون، اگر قانون تو چلے لیکن قاعدہ پیچھے رہ جائے تو ایسے صورتحال میں ایک طرح کا نفاق پیدا ہوگا، اس کو بہرحال درست کرنا پڑے گا۔ ملک تقاضا کرتا ہے کہ اس وقت اپنی اپنی جو ضد ہے اور اپنی اپنی جو ایگو ہے اس کو ذرا کم کیا جائے، اور ممکنہ جو مسائل ہیں ان کے حل کی طرف آگے بڑھا جائے۔ ملک
متحمل نہیں ہو سکتا اس صحیح. طرح کی ایگو کی جنگ کا. وحید صاحب، یہ بیرسٹر گوہر صاحب کا بیان بڑا دلچسپ ہے کہ جو 9 مئی کی دھول ہے وہ بٹھائی جائے. وہ کیسے بٹھائی جائے؟ پی ٹی آئی تو اس حوالے سے اس نے ابھی تک جو ہے اس کا جو بانی چیئرمین ہے اس نے مذمت بھی نہیں کی ہے 9 مئی کے حوالے سے. وہ کہتے ہیں ہم سے یہ سرزد ہوا ہی نہیں ہے، ہمیں پھنسایا گیا ہے. تو ایک ایسا انسیڈنٹ جس کی باقاعدہ شواہد موجود ہیں اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید صاحب کا جو کیس ہے اس سے بھی وہ لنک ہو گیا ہے. تو اب یعنی اس موقع کے اوپر یا اس موڑ کے اوپر آ کے وہ یہ کہتے ہیں کہ اس کی دھول جو ہے وہ ختم کی جائے یا بٹھائی جائے. تو یہ ہاؤ از اٹ پاسبل کہ اس کی جو دھول ہے وہ بٹھائی جا سکے گی؟ ایسے یہ بات میں نے تو پہلے ہی کہا نا کہ اس وقت سیاستدان بھی، پارٹیاں بھی، ادارے بھی، یہ سب اس کھیل میں جو ہے نا وہ تنگ آ چکے ہیں، تھک چکے ہیں. اور یہ اس وقت وہ یہ جو بات کی ہے انہوں نے بات خوبصورت ہے، اچھی بات ہے. دوسرے لفظوں میں جو ایک مطالبہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے چل رہا تھا کہ یہ 9 مئی پہ معافی مانگے، میرا خیال ہے کہ اس کا یہ ایک اسی طرف اشارہ ہے کہ اس کو دھول کو کیسے بٹھایا جائے. تو میرا خیال ہے کہ وہ اس بات کو مان بھی رہے ہیں. لیکن دوسرا نہیں، وہ اسحاق ڈار صاحب نے کہہ دیا کہ اس کے اوپر وہ نہیں مانتے. اچھا، دوسری بات جو ہے نا وہ آپ نے فیض حمید صاحب کا یہاں پہ ذکر کیا کہ ان سے جا کے یہ ملتا ہے. میں تو حیران ہوں کہ ایک بندہ جب اس کے پاس اختیارات تھے، جب وہ ایک سیٹ پہ تھا تو اس وقت تو سمجھ آتی ہے. اس کے بعد بھی کیا وہ اتنا طاقتور ہے کہ ہمارے پورے سسٹم کو جو ہے نا وہ اس نے جو نا ہلا کے رکھ دیا ہے کہ اس کے بعد بھی اس کی طاقت اسی طرح سے تھی اور وہ سارا اکیلا بندہ جو ہے نا اس کو ہینڈل کرتا رہا. یہ حیرانگی کی بات ہے. اور باقی بھی جو میں نے پڑھا آج میں دیکھ کے حیران ہوں کہ احساس جو ہے نا وہ ساری معلومات، وہ بھی سارا ریکارڈ بھی، ہر چیز وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. تو یہ باتیں بڑی عجیب ہیں کہ یہاں ہماری یہ تو، بلکہ یہ باتیں باہر میرا خیال ہے کہ یہ ڈسکس بھی نہیں ہونی چاہیے تھی. اگر کوئی ایسی بات ہے تو یہ ایک ادارہ جس کی ایک اتنی تکریم ہے، جو اتنی میں سمجھتا ہوں کہ یہاں پہ ہماری حفاظت اور ہماری جو ہے نا وہ پاکستان کی جو ایک تحفظ کی ضمانت ہے، اس کے اتنے بڑے افسر جو ہیں وہ یہ کام کر رہے ہیں اور ان باتوں کو کس طرح سے ہم پبلک کر رہے ہیں. میرا خیال ہے کہ ان باتوں کو تو پہلے ہونا نہیں چاہیے. اور دوسری بات جو آپ نے کہی ہے کہ بھئی وہ دھول کو جو ہے، اور میرا خیال ہے کہ معافی کسی بھی بات کے لیے اگر کوئی غلطی ہے تو اس کو قوم سے اس طرف بھی تو نہیں آتے نا کہ وہ جس طرح سے چودھری شجاعت صاحب اکثر کہتے تھے کہ جی مٹی پاؤ اور معافی. سر وہ مذمت ہی نہیں کر رہے اس طرح سے. خوبصورت بات تھی، اس کو لوگ سمجھ ہی نہیں پا رہے. وہ مٹی ڈالنے والی بات میں کل بھی کسی چینل پہ بیٹھا یہی بات کر رہا تھا کہ وہ جو بات ہے وہ سمجھ آ جائے نا تو میرا خیال ہے ہم آگے بڑھ جائیں آگے. کیونکہ پچھلی بات کو وہ جو کہتے ہیں نا مٹی ڈالو، اس کا مطلب یہی ہے کہ پچھلی باتوں کو چھوڑے آگے چلیں، بھول جائیں. اور وہ آگے چلنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ وہ مٹی ڈالنی ہوگی. اور اس کے لیے بانی پی ٹی آئی کو بھی سوچنا ہوگا کہ آج اس کے بغیر گزارا نہیں ہے. جہاں پہ، اور میں نے پہلے بھی یہ بات کہی ہے کہ وہ بھی ایک حقیقت ہے، پی ٹی آئی بھی ایک حقیقت ہے، اسٹیبلشمنٹ بھی ایک حقیقت ہے. سیاستدانوں کو اس بات کو سمجھنا ہوگا، اداروں کو بھی اس بات کو سمجھنا ہے. یہ دونوں حقیقتیں ایک دوسرے کو مانیں گی اور اس کے بعد یہ بیٹھیں. اور تمام پارٹیز، ٹھیک ہے، اور اس میں اس مرتبہ تو یہ بھی ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں کہ اداروں جن کا ذکر کیا جاتا ہے کبھی بھی ساتھ بیٹھے اور بیٹھ کے ملک کے لیے آج اپنی انا کو، جسے صلاح الدین صاحب نے فرمایا کہ اپنی انا کو پیچھے چھوڑ دیں خدا کے لیے، آج پاکستان کے عوام کے لیے. جس قدر پاکستان میں پریشانی ہے، آج آپ کا نوجوان یہاں پہ پاکستان میں رہنے کو تیار نہیں ہے، اس کے پاس یقین مانے کہ جاب نہیں ہے. آج حالات اتنے خراب ہیں کہ کوئی کاروبار صلاح الدین صاحب، یہ جس طرح سے اسحاق ڈار صاحب نے کہا جو کہ نائب وزیر اعظم بھی ہیں کہ 9 مئی کے حوالے سے اس کے اوپر تو بات نہیں ہو سکتی، وہ نہیں مان رہے کہ آپ لوگوں کو اس کے اوپر معافی ملنے والی ہے. تو پھر مذاکرات کیا ہوں گے؟ کیونکہ یہی تو موضوعات ہیں. یہ 8 فروری کے الیکشنز ہیں، اس کے اوپر حکومت یقینی طور پہ بات نہیں کرے گی. اگر وہ بات کرے گی تو پھر وہ کہے گی 2018 کا ہمارا الیکشن ہمیں واپس کیا جائے. اور آج اسحاق ڈار صاحب نے یہ کہا بھی کہ ہمیں 2018 والی ٹرم ایک بار پھر دی جائے، پھر ہم اس کے اوپر بات کریں گے. اور 9 مئی کے حوالے سے تو وہ نہیں بات کرنا چاہتے. تو پھر بات تو آگے نہیں بڑھے گی. دیکھیے، وہ شعر میں کہتے ہیں کاش ایسا ہو کہ اب کے بے وفائی میں کروں، تو پھرے کریا بکریا کو بکو میرے لیے. یہ ایک عجیب بدقسمتی ہے جس کا ہم شکار ہیں کہ یہ حکومت جو چل رہی ہے یہ اس منافرت کے سہارے چل رہی ہے. ظاہر ہے کہ اگر اسٹیبلشمنٹ کے اندر اور پی ٹی آئی کے اندر کوئی بھی مفاہمت کی صورتحال پیدا ہوتی ہے تو حکومت کی کشتی ڈولنے کا احتمال ہے. اب اس کو زوردار نعروں سے، دھمکیوں سے تو ختم کیا نہیں جا سکتا. اعتماد سازی ایک عمل ہے اور یہ اپنے غرور کی سیڑھی سے اتر کے ممکن ہو سکتا ہے. ہمارا ملک، اس کی تاریخ شاہد ہے، جو بھی دور چل رہا ہوتا ہے اس دور کے اندر سب ٹھیک چل رہا ہوتا ہے، لیکن جب وہ دور گزرتا ہے تو کون سا ایسا دور ہے پچھلے 70 سال کے اندر جس کے اندر ہمیں کوئی خامیاں نظر نہیں آئی.
بدقسمتی یا جو بھی کہہ لیجئے حقیقت یہ ہے کہ ٹرین کے ڈبوں کے گزرنے کے ٹرین جب گزرتی ہے تبھی ان کے ڈبوں کی گنتی ممکن ہے. تو ابھی یہ ٹرین گزر رہی ہے, اس ٹرین نے بھی گزشتہ ٹرینوں کی طرح جب گزر جانا ہے تب ان کے ڈبوں کی گنتی ہوگی اور پتہ لگے گا کیا صحیح ہے اور کیا غلط ہے. تو اس ملک نے چلنا ہے, کسی کی ایگو. ہمارے ایک آئی ایس پی آر کے اسپوکس پرسن تھے, انہوں نے کہا تھا کوئی ادارہ ملک سے بڑا نہیں ہے اور کوئی فرد کسی ادارے سے بڑا نہیں ہے. میرا خیال بڑی مناسب بات تھی, لیکن اس بات کو تسلیم کرنا اور اس پہ عمل کرنے میں بہت فرق ہے. سبھی تسلیم کرتے ہیں لیکن عمل کرنے میں سبھی کو تعامل ہے. یہ بڑی صحیح. وہی صاحب, خواجہ آصف صاحب کا بیان جب مذاکرات کی بات ہوئی پارلیمنٹ کے اندر تو انہوں نے یہ کہا کہ جی بانی پی ٹی آئی کی گارنٹی کون کرے گا, کیونکہ وہ تو اتنی جلدی موقف بدلتے ہیں اور اتنے موقف بدلتے ہیں کہ پھر یعنی سامنے والوں کو یقین کرنا مشکل ہوتا ہے. تو پیچھے ہم نے دیکھا ہے کہ جو بھی مذاکرات ہوتے رہے مختلف سیاسی جماعتوں کے بیچ میں مختلف ادوار کے دوران, اس میں کہیں نہ کہیں مقتدرہ سے کچھ لوگ بیچ میں پڑتے تھے. تو اب تو ظاہر ہے کہ ان کے ساتھ بھی ان کی انبن ہے. تو اس دفعہ ان کا گارنٹر کون ہوگا؟ سب سے پہلے تو جو بھی آپ نے بات کہی نا کہ خواجہ صاحب نے کیا کہا ہے, خواجہ صاحب ایک سینئر پولیٹیشین ہے, ان کو اس طرح کی بات کرتے ہوئے ملک کی حالات کو سب سے پہلے دیکھنا چاہیے. آج نواب زادہ نصر اللہ موجود نہیں ہے آپ میں جو یہ کام کر سکتا. آج جو شجاعت کی وہ صحت اس طرح سے اجازت نہیں دیتی کہ وہ بیٹھ کے ان کو بٹھا سکیں. اور جو مقتدرہ کی آپ نے بات کی ہے, آج اس کو پارٹی بنا دیا گیا ہے. اور یہ پارٹی خالی پی ٹی آئی نے نہیں بنایا. میں سمجھتا ہوں کہ انصاف سے اور اگر سچ بولا جائے تو یہ سب نے جو اقتدار سے باہر نکلتا ہے ان کو پارٹی بنا لیتا ہے اور سمجھتا ہے آج یہ بھی آج ہماری حکومت بھی ختم ہوگی تو ہم بھی یہی کہیں گے کہ ہمارے پاس اختیار ہی نہیں ہے. جو کچھ یہاں پہ ایک روٹین چل رہی ہے, تو میرا خیال ہے کہ اس کو میں سمجھتا ہوں کہ جو بھی اس وقت پاکستان کے لیے مخلص ہے, جس کو سیاست کرنی ہے, اس کو یہ چاہیے کہ سیاستدانوں کو اکٹھا کر کے, کیونکہ ملک سیاستدانوں نے چلانا ہے. یہ کیوں خرابیاں ہو رہی ہیں کہ آپ کا آپس میں سلوک نہیں ہے, آپ آپس میں ذاتی مفادات اور انا کے چکر میں آپ ملک کو ڈبو رہے ہیں اور آپ دوسروں کے ہاتھوں میں کھیل رہے ہیں. ایک ہی جگہ پہ آپ تمام سجدہ ریز ہیں اور ایک ہی جگہ سے آپ اختیار مانگ رہے ہیں, ایک ہی جگہ پہ آپ کا ہر ایک کی نظر اسی جگہ پہ, اور پی ٹی آئی بھی ادھر دیکھ رہی ہے, وہ بھی وہی چاہ رہے ہیں کہ جناب ہم آپ کے لیے حاضر ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ جب تک یہ سیاستدان خود سے بیٹھ کے اور اس طرح کے بیان بازی ان کو چھوڑنی چاہیے. دیکھیں اگر مذاکرات ہوتے ہیں تو ایسا تو نہیں ہے کہ ایک ہی دن میں یہ کہہ دیں گے جی آج بانی پی ٹی آئی باہر بھی آ جائے اور کل الیکشن بھی ہو جائے. اس کے لیے ظاہر ہے مذاکرات تو اس کے لیے انہیں ٹائم ملے گا, اس کے ٹی او آر جو ہے نا وہ طے ہوں گے. تو ان کو کھلے دل کے ساتھ, اور حکومت کا یہ کام ہے آگے بڑھ کے جو ہے نا یہ حکومتیں کرتی ہیں. اپوزیشن نے تو مخالفت کرنی ہوتی ہے, اپوزیشن کے مطالبات ضرورت سے زیادہ ہوتے ہیں, وہ جو نہیں کرنے والے ہوتے ہیں وہ بھی کرتی ہے, لیکن یہ کس نے آگے بڑھ کے ان کو آگے لے کے چلنا تھا, یہ حکومت کا کام ہے. اور میں خواجہ آصف کے اس بیان سے مجھے تو بڑی جو ہے نا وہ حیرانگی ہوئی ہے کہ یہ کیسے سیاستدان ہیں جو بجائے اس کے کہ ان کو ویلکم کرنے کے آج انہوں نے بات کی ہے تو یہ پچھلی باتیں لے کے بیٹھ گئے ہیں. تو وہ پھر وہی بات جو آپ نے کہی تھی مٹی ڈالنے والی, اس طرف جا ہی نہیں رہے. صحیح. صلاح الدین صاحب, یہ جو یعنی ایک طرح سے ابھی انفارمیشن سامنے آ رہی ہے کہ ایک چھوٹی سی کمیٹی بنا دی ہے 5 رکنی جو کہ ابتدائی طور پر مذاکرات کے اندر حصہ لے گی, جن میں بیرسٹر گوہر ہیں اور باقی لوگ ہیں جن میں شبلی فراز ہیں. ہم نے دیکھا ہے کہ جتنی بھی اس وقت سیکنڈ ٹیئر کی لیڈرشپ ہے پی ٹی آئی کی, بانی پی ٹی آئی ان کے سٹیٹمنٹس کو آن ہی نہیں کرتے. ابھی چند دن پہلے کی بات ہے جب یہ 24 نومبر کا احتجاج چل رہا تھا تو بیرسٹر گوہر کے حوالے سے یہ کہا کہ جی اسے کوئی سمجھ نہیں ہے, میں کچھ بتاتا ہوں وہ باہر جا کے کچھ انٹرپریٹ کرتا ہے. تو اب اگر وہ مذاکرات والی جو ٹیم ہے اس کو وہی لیڈ کرتے ہیں تو ان کی جو بھی سٹیٹمنٹ ہوگی اس کی کیا حیثیت ہوگی, اور کیا اس کمیٹی کو وہ مینڈیٹ دیں گے اس طرح کا کہ وہ اپنی ماں کے اوپر جو بھی کوئی بات کہہ سکے پھر اس کے اوپر بانی پی ٹی آئی کھڑے بھی ہو سکیں, ورنہ پھر وہ یہ کہہ دیں گے کہ میں نے تو ان سے یہ کہا ہی نہیں تھا یہ جو بات کر رہے ہیں میڈیا کے سامنے. دیکھیے پس پردہ اگر اس ساری حکمت عملی کا نتیجہ یہ نکلنا ہے تو ہمیں نظر آ رہا ہے کہ یہ سب کچھ کیا جا رہا ہے. اگر ملاقات کے اندر وہ بندش نہ ہو, وہ شخص ہاؤس اریسٹ بھی ہو سکتا ہے. یہ ملک میں نے بتایا یہ بہت سارے لوگوں کی چھوٹی چھوٹی ایگوز اور چھوٹے چھوٹے مقاصد کے لیے بھینٹ چڑھ رہا ہے. ظاہر ہے کہ اگر پی ٹی آئی کی قیادت کا اس کی سیکنڈ تھرڈ ٹیئر کے ساتھ گفتگو میں خلل ہوگا تو وہ بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے, اور وہ اگر بہتر طریقے سے آگے نہیں بڑھ پائیں گے یہ ایک ہاتھ کی تالی تو بجنے سے رہی. تو میں جس طرح عرض کر رہا ہوں کہ حکومت کے اندر اگر یہ سینس پریویل کرے اور کوئی سینسیبل کریڈیبل آواز آگے بڑھے, ہاتھ آگے بڑھے جس پہ لوگوں کو یقین ہو. بدقسمتی سے جن کرداروں کا آپ ذکر کر رہے ہیں ان کے حوالے سے تو بہت ساری بے یقینی ہے.
جو درپیش ہے. تو اعتماد سازی گفتگو کی بنیاد ہے اور اس اعتماد سازی کی کوئی امکانی صورت نظر نہیں آ رہی. تو میرا خیال ہے اعتماد سازی کا عمل یہ ہے کہ آگ کو بجھانے کے لیے پیٹرول کا بندوبست نہ کریں, کچھ پانی منگوائیں, کچھ تھوڑا سا اپنا غصہ نیچے کریں اور ملک کی سوچیں. وہی صاحب, یہ ممکنہ طور پر اس کا پھر ایجنڈا کیا ہوگا؟ 9 مئی کے حوالے سے تو وہ نہیں مانتے. اگر فروری 2024 کے الیکشنز ہیں تو حکومت اس کے اوپر کیوں بات کرے گی؟ اس کے نتیجے میں وہ اس وقت اقتدار کے مزے جو ہے وہ لے رہی ہے. تو یہ پنڈورا باکس کھولے گی ہی کیوں؟ تو پھر مذاکرات کس کے اوپر ہوں گے؟ مدعا کیا ہوگا؟ دیکھیں, پہلے بھی میں نے بات کہی ہے کہ مذاکرات ان سب کو پتہ ہے. اگر یہ اتنا ہی زیادہ یہ کیسز جو ہیں وہ اتنے تگڑے ہوتے یا ان پہ فیصلے ہو رہے ہوتے تو پھر وہ ہتھیارہ سازش کیس میں بھی یہ اس طرح سے نہ ہوتا, اور یہ جو باقی اتنی ساری یہاں پہ ملک کے اندر جو معاملات ہوتے رہے. نہیں, وہ جن یعنی مدوں کا آپ اشارہ کر رہے ہیں وہ کیسز کے حوالے سے, پی ٹی آئی تو ان کی بات ہی نہیں کرتی ہے. وہ 2-3 پوائنٹ سامنے لے کے آتی ہے جن میں 9 مئی ہے اس کے اوپر جوڈیشل کمیشن بنایا جائے, جن میں فروری 2024 کے الیکشنز ہیں ان کو کھولا جائے اور حکومت ان کے حوالے کی جائے. وہ تو یہ بات کرتے ہیں, وہ تو کیسز کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتے. اچھا, میں اس پہ بھی آتا ہوں. کیا یہ مطالبہ کسی پارٹی کا حق نہیں ہے؟ میرا خیال ہے کہ ہمیں کھلے دل سے حکومت کو اس کو ماننا چاہیے. اس پہ اگر بنتی ہے کمیٹی, اس پہ اگر کمیشن بنتا ہے تو کتنے کمیشن ہیں جنہوں نے فیصلہ کر دیا؟ مجھے یہ تو بتائیں. کمیشن تو بنتے ہی بات کو لمبا کرنے کے لیے. میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بنا دینا چاہیے. یہ کوئی اتنا بڑا معاملہ نہیں ہے. مسئلہ یہ ہے کہ کسی طرح سے مل بیٹھنے کا کوئی بندوبست جو ہے نا وہ ہو جائے تو اس میں سے راستہ نکلے گا. یہ مل بیٹھیں گے تو راستہ نکلے گا. یہ بیٹھنے کے لیے اگر انہوں نے پہل کر دی ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کو پوری حکومت کو یہ باتیں چھوڑ دینی چاہیے کہ جناب یہ ان کے مطالبے, جو بھی مطالبے ہیں مطالبے رکھیں. سارے مانے بھی نہیں جاتے اور اس طرح یہ گیو اینڈ ٹیک کر کے ہی ہوگا. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ ان کی کوئی نہ مانیں اور اپنی ساری منوائیں یا وہ ساری منوا لیں گے. ایسا نہیں ہوگا. میں سمجھتا ہوں کہ آج اگر برف پگھلی ہے تو اس کو غنیمت جان کے اس ملک کے لیے, اپنی سیاست کے لیے, میں کہتا ہوں سیاست دانوں کو اس وقت وہ پارلیمنٹ جس کو یہ سپریم کہتے ہیں اس کی سپرمیسی کے لیے آج ان کو ضروری ہے کہ یہ اکٹھے بیٹھ جائیں. خدارا یہ اس طرف نہ لے کے جائیں کہ جناب یہ بالکل, ویسے تو سب کچھ پہلے ہی بند گلی میں ہے, اور اس کو مزید وہاں پہ نہ لے کے جائیں کہ سارا سسٹم جو ہے نا وہ بالکل ہی فلاپ ہو جائے. اور یہاں پہ عقل کے ناخن لینے چاہیے, اور جتنے ہمارے بڑے ہیں خاص طور پہ میں سمجھتا ہوں کہ ان کو بڑے ہونے کا حق ادا کرنا چاہیے.